نکاح پر نکاح۔ مفتی محمد سعید خان عالم دین اور مفتی ہیں، کتابوں کے عاشق ہیں۔ پرانے مری روڈ پر 76 کے مقام پر ان کا مدرسہ اور یونیورسٹی ہے۔ انہوں نے وہاں وسیع کتب خانہ بنا رکھا ہے۔ میں نے پاکستان میں اس سے بڑی پرائیویٹ لائبریری نہیں دیکھی۔ مفتی صاحب کی لائبریری میں 100 سال پرانی کتابیں بھی موجود ہیں۔ کتابوں کی کل تعداد لاکھ سے زیادہ ہے۔ آپ کو کسی بھی فقہ کی کوئی بھی کتاب چاہیے یا آپ احادیث، تفسیر اور اسلامی تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 76 چلے جائیں، مفتی صاحب کی لائبریری جائیں اور آپ کو وہ کتاب وہاں مل جائے گی۔ پورے ملک سے لوگ ایم فل، پی ایچ ڈی اور سی ایس ایس کے لیے مفتی صاحب کے دارالعلوم آتے ہیں۔ مفتی صاحب انہیں رہائش بھی دیتے ہیں، کھانا بھی اور کپڑے بھی، اور یہ لوگ اپنی ریسرچ کی تکمیل تک وہاں رہتے ہیں، اور مفتی صاحب اس کے عوض کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیتے۔ دارالعلوم کا روزانہ خرچ 1.5 لاکھ روپے ہے اور یہ رقم اہل خیر ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کسی طالب علم یا لائبریری سے استفادہ کرنے والوں سے کوئی پیسہ وصول نہیں کرتے۔ ان کی شخصیت میں بے تحاشا حلیمی، عاجزی اور صبر ہے۔ یہ فطرتاً سادہ اور شریف ہیں، سائیڈ پر بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ کر بھی رہے ہیں۔ جھوٹ بالکل نہیں بولتے، سچ بولیں گے، اور اگر سچ سے فساد کا اندیشہ ہو تو یہ خاموش رہیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں شامل ہیں۔ عمران خان سے ان کا تعلق 2005 میں شروع ہوا تھا اور یہ آہستہ آہستہ پارٹی میں شامل ہو گئے۔ مفتی صاحب نے ریحام خان اور بشرا بی بی کا عمران خان سے نکاح پڑھایا تھا۔ یہ دونوں نکاح دو بار ہوئے تھے۔ کیوں ہوئے تھے یہ ایک مسٹری ہے۔ بہرحال ان نکاحوں کی وجہ سے یہ تنازع کا شکار ہوئے اور میڈیا نے انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ صاحب کردار ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمیشہ عمران خان کا پردہ رکھا۔ میں نے اوپر نیچے اس موضوع پر کالم تحریر کیے۔ کالموں میں بار بار مفتی سعید خان کا نام آیا تھا۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، یہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے پر رضامند ہو گئے اور یوں میری ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی۔ مفتی سعید خان کا دعویٰ ہے میں بشرا بی بی سے واقف نہیں تھا۔ 31 دسمبر 2017 کو اون چودھری نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا عمران خان نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نکاح کے لیے شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں راضی ہو گیا۔ ہم نے آپ پارا کا مقام طے کیا۔ میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گیا۔ اون چودھری زلفی بخاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں زندگی میں پہلی بار اس دن زلفی بخاری سے ملا تھا۔ ہم وہاں کھڑے ہو کر عمران خان کا انتظار کرنے لگے۔ عمران خان آئے اور یہ اون چودھری اور زلفی بخاری کے ساتھ ایک گاڑی میں لاہور روانہ ہو گئے، جبکہ میں دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ ہم لاہور پہنچے۔ مجھے ڈیفنس میں کسی گھر لے جایا گیا۔ وہ ایک بڑا گھر تھا، وہاں 2-3 خاندان موجود تھے۔ میری وہاں بشرا بی بی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ ہم نے نکاح کا فارم پر کرنا شروع کیا۔ بشرا بی بی کی بہنیں اور سہیلیاں بھی وہاں تھیں اور بچے بھی تھے۔ مفتی سعید بشرا بی بی کے بچوں کو نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا یہ نہیں جانتے تھے یہ بی بی کے اپنے بچے تھے یا وہ کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے بشرا بی بی سے پوچھا کیا آپ کا نام بشرا بی بی ہے اور آپ کے والد کا نام یہ ہے؟ خاتون نے تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا کیا آپ نکاح کے قابل ہیں، یعنی کیا آپ شریعت کے تمام تقاضے پورے کرتی ہیں، آپ طلاق اور عدت کے عمل سے گزر چکی ہیں؟ بی بی نے تصدیق کر دی۔ میں نے ان کی بہنوں اور سہیلیوں سے بھی تصدیق کرائی۔ انہوں نے بھی اعتراف کیا یہ طلاق یافتہ ہیں اور عدت پوری کر چکی ہیں۔ میں نے مفتی صاحب کو ٹوک کر پوچھا کیا آپ نے بشرا بی بی کی طلاق کے کاغذات دیکھے تھے؟ مفتی صاحب کا جواب تھا میں نے نہیں دیکھے اور نکاحوں کے دوران عموماً اس قسم کے کاغذات کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ مفتی صاحب کا جواب تھا حق مہر کی بات ہوئی۔ عمران خان نے اپنا زمان پارک کا گھر اور بنی گالا کا 7 کنال کا پلاٹ بشرا بی بی کو حق مہر میں دے دیا۔ ہم نے یہ حق مہر فارم پر تحریر کر دیا۔ اس کے بعد نکاح ہوا۔ عمران خان نے بشرا بی بی اور بشرا بی بی نے عمران خان کو قبول کر لیا۔ میں نے دعا کرائی، حاضرین نے آمین کہا اور عمران خان دلہن کو لے کر اس گھر سے رخصت ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی کی رخصتی آپ کے سامنے ہوئی تھی؟ یہ بولے جی ہاں، بشرا بی بی کی رخصتی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا نکاح نامے پر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے دستخط کیے؟ مفتی سعید کا جواب تھا جی ہاں،
یہ دستخط میرے سامنے ہوئے تھے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی رخصتی کے بعد میں فارم سمیت گھر سے نکلنے لگا تو اون چودھری نے وہ فارم مجھ سے لے لیا۔ یہ نکاح کس تاریخ کو ہوا تھا؟ یہ بولے 1 جنوری 2018 کو۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو بشرا بی بی کی عدت کا پتا تھا؟ یہ بولے مجھے اس وقت پتا نہیں تھا، بی بی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کو پتا تھا؟ یہ بولے میں اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، تاہم نکاح کے چند دن بعد عمران خان اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور میں آخر تک یہ وعدہ نبھاتا رہا۔ میں نے پوچھا عدت کا ایشو آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ بولے مجھے اون چودھری اور خان صاحب کے چند دوسرے دوستوں نے بتایا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کا ریاکشن کیا تھا؟ یہ بولے مجھے بہت برا لگا کیونکہ یہ سیدھا سادہ گناہ تھا اور بشرا بی بی اور شاید عمران خان بھی اس گناہ کے ذمہ دار تھے، لہٰذا میں نے اون چودھری اور عمران خان کو بتایا آپ کو عدت کے بعد اس نکاح کی تجدید کرنا ہوگی، اور یوں یہ لوگ عدت پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے پوچھا دوسرا نکاح کب ہوا؟ یہ بولے دوسرا نکاح 18 فروری 2018 کو ہوا۔ میں نے پوچھا کیا اس نکاح کے گواہ بھی اون چودھری اور زلفی بخاری تھے اور کیا اس میں بھی فارم مکمل کیا گیا تھا؟ یہ بولے جی ہاں، وہ ساری ڈرل دوبارہ ہوئی تھی، زلفی بخاری اور اون چودھری نے گواہی دی تھی، حق مہر کا دوبارہ ذکر ہوا تھا، ایجاب و قبول دوبارہ ہوا تھا اور فارم پر دستخط اور انگوٹھے کے نشان بھی دوبارہ ہوئے تھے اور اس سارے عمل کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا ہماری معلومات کے مطابق بشرا بی بی کی طلاق 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی، عدت کی مدت 14 فروری 2018 کو پوری ہو رہی تھی، لیکن نکاح اور رخصتی 1 جنوری 2018 کو یعنی طلاق کے صرف 47 دن بعد ہو گئی۔ دوسرا نکاح پہلے نکاح کے 49 دن بعد ہوا اور ان دونوں نکاحوں کے درمیان 48 دن ہیں۔ شریعت میں ان 48 دنوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بولے یہ دن گناہ ہیں اور بشرا بی بی گنہگار ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عدت چھپائی۔ یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ برا تھا کہ بی بی دیندار، پرہیزگار اور اسلامی شریعت سے واقف بھی تھیں، لہٰذا انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکی تھیں یا ہیں؟ میں نے پوچھا اور عمران خان؟ یہ بولے اگر عمران خان عدت سے واقف تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ بھی کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہیں بھی تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا کیا آپ عمران خان کو اس ضمن میں بے گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ بولے یہ اللہ اور عمران خان کا معاملہ ہے، خان صاحب نے اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تو یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، اور اگر یہ عدت سے واقف نہیں تھے تو پھر ساری ذمہ داری بشرا بی بی پر عائد ہوتی ہے۔ اس معاملے میں بہرحال بشرا بی بی کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے آخر میں پوچھا کیا آپ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ بولے آپ بتائیے کیا میں ذمہ دار ہوں؟ میں نے عرض کیا میں عالم یا مفتی نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں نکاح ایک حلال فعل ہے، اور بطور عالم دین اور مفتی آپ سے جو بھی نکاح پڑھانے کا کہے گا آپ پر فرض ہے آپ یہ فریضہ انجام دیں، اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن اگر آپ کو عدت کا پتہ تھا اور آپ نے اس کے باوجود نکاح پڑھایا تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ سنجیدگی سے بولے باخدا میں بشرا بی بی کی عدت سے واقف نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا پھر آپ بے قصور ہیں، اب صرف عمران خان اور بشرا بی بی ذمہ دار ہیں۔ نوٹ: مارچ 2023 میں ہمارے 2 گروپ ترکی اور مصر جا رہے ہیں۔ آپ ان گروپس کا حصہ بننے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0331 563 7981 0331 333 4562